بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ ایک عظیم سانے سے گزری ہے اتوار کی شب، اور جو سانے ہری پور ہے ہزارہ اس کے اندر سے گزری ہے، اور جس میں ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا جو کہ شاخسانہ ہے حکومتی دہشت گردی اور ریاستی دہشت گردی کا، جس کی مثال شاید پاکستان میں کسی بھی واقعے کے ساتھ نہیں جوڑی جا سکتی۔ گزشتہ ہفتے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس تھا جو 12 ربیع الاول کے دن اپنے مقامات سے ہوتا ہوا حویلیاں کی جانب جا رہا تھا، جس کے اوپر راستے میں شیلنگ کی گئی۔ اسی 12 ربیع الاول کے جلوس کو دوبارہ کرنے کے لیے ہم نے اعلان کیا یہاں 12 ربیع الاول شریف کی شب کو کہ ہم وہاں جا کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس کریں گے، جس کو روکا گیا اس کو دوبارہ کریں گے وہیں پر۔ وہ جلوس اپنے مقام سے چلا اور انتہائی شاندار طریقے سے، بلکہ ہزارہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اپنے مقام کی طرف رواں دواں تھا، جو تقریباً انتہائی فاصلہ طے کر چکا تھا کہ کھولیاں بالا کے قریب جب وہ پہنچا تو اس کے اوپر شیلنگ سٹارٹ کر دی گئی۔ جب وہ شیلنگ ہونے لگی تو اس کے بعد حالات کی کشیدگی دیکھتے ہوئے اور سارے معاملات دیکھتے ہوئے 3 کلومیٹر پہلے ہی جلوس کو اختتام کر دیا گیا اور جلوس کو واپس موڑ لیا گیا۔ وہ حدود جہاں دفعہ 144 لگی ہوئی تھی، وہ حدود جہاں پر انتظامیہ کہہ رہی تھی کہ یہاں نہیں آنا، اس حدود سے تقریباً 2.5 کلومیٹر پہلے ہماری حدود ابھی 1 کلومیٹر پہلے تک تھی جہاں ہم جا سکتے تھے، لیکن ہم نے اس سے پہلے اپنی ختم کر دی۔ لیکن بلا اشتعال شیلنگ کا سلسلہ جاری رہا اور اس کے بعد جلوس کو واپسی کی طرف موڑ دیا گیا، اور جب جلوس واپسی کی طرف موڑا تو اس کے اوپر پیچھے سے کارکنان کے اوپر، پورے جلوس کے اوپر گولیاں، شیلنگ اور انتہائی دردناک طریقے سے جتنے بھی کارکنان شہید ہوئے ان کو پیچھے سے گولیاں ماری گئی، کسی کو سر میں لگی، کسی کو کمر میں لگی اور آر پار، اور جتنے بھی زخمی ہوئے سب کو گولیاں پیچھے سے لگی، اور اگر کسی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کو سامنے ماتھے پر، سینے پر گولی مار دی گئی، اور جو وہاں پر ہاتھ میں آیا اس کو پکڑ کر گولی مار دی گئی۔ یہ اتنا دردناک واقعہ ہے کہ اس کے لیے الفاظ بھی بیان نہیں ہو رہے کہ کیسے اس کو بیان کیا جائے، اور یہ کیا ہوا رات کے اندھیرے میں، مغرب تک کوئی چیز نہیں تھی، بالکل اپنے امن کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے ہر طریقے کے ساتھ تمام چیزیں ہوتے ہوئے جلوس اپنی منزل کی طرف تھا، اور مغرب کا وقت جیسے ہی گزرا اس کے بعد شیلنگ بھی سٹارٹ ہو گئی، لائٹس بھی آف کر دی گئی، دائیں بائیں کی جناب جتنی لائٹ تھی وہ بھی بجھا دی گئی، اور ایک اندھیرے میں رکھ کر اتنا شدید یہ سرائے سالے تک سلسلہ کیا گیا کہ کچھ سمجھ سے بالا تھا کہ آگے سے بھی آہو بکا کی آواز تھی، پیچھے سے بھی آواز تھی، اور ایک گولیوں کا سلسلہ تھا، نہ اپنے کی تمیز رہ رہی تھی نہ بیگانے کی، اور جناب گولیاں برسائی جا رہی تھی بارش کی طرح۔ تو اس سلسلے میں آج آپ سب کو بلایا گیا ہے کہ ہم آپ کو کچھ حقائق دکھا سکیں کہ یہ کیوں ہوا ہے اور کس نے کیا ہے، اور یہ واقعہ کیوں کر تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پیش آیا ہے۔ اس کی پہلی وجہ تو ہے کہ مکمل تیاری تھی کہ تحریک لبیک پاکستان کو ایک فرقہ وارانہ فساد کے ذریعے پورے ملک میں اشتعال دلوایا جائے، اور پھر یہ اشتعال اٹھے اور اس سے جس کو بھی جو فائدہ مل سکتا ہے وہ لے، اور اس کے بعد ملک کے اندر ایک ہنگاموں کی صورت برپا ہو جائے۔ پہلی اس کی وجہ تو ہمارے سامنے یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فرقہ وارانہ فساد یا کوئی بھی نسلی اور قومی فساد ہو،
اس کے اوپر تحریک لبیک پاکستان بالکل بھی یقین نہیں رکھتی، اور آج تک تحریک لبیک پاکستان کسی بھی فرقہ وارانہ فساد کے اندر نہ کبھی ملوث ہوئی ہے، نہ کبھی اس کا ذہن ہے، کیونکہ جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہمیں ہمارے قائد نے نظریہ دیا ہے، اس سے کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے، اور کسی بھی کلمہ گو انسان کو اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ جان بوجھ کر ایک بہت بڑی سازش تھی جس کے تحت تحریک لبیک پاکستان کو اس کے اندر دھکیلنے کی کوشش کی گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حالیہ دورے جو ہمارے ملک کے ذمہ داران بیرون ملک کر کے آئے ہیں، وہ کیا یہ معاہدے کر کے آئے ہیں کہ اب ان لوگوں کو جان سے مارنا ہے، اور جب یہ اشتعال میں آ جائے اور ان کو پھر یہ پورے ملک میں فساد اور جناب ایک احتجاج کی فضا بلند ہو اور ایک دوسرے کو مارا جائے، اور اس کے بعد ایک بڑا احتجاج پورے ملک میں بپا ہو، اور اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کو قلعدم کیا جائے۔ یہ اس کی طرف پرسوں رات کا ایک قدم تھا جس کو تحریک لبیک پاکستان کی قیادت نے بڑی بخوبی طریقے سے بھانپ کر اپنے کارکنوں کو اس دلدل سے نکال کر اور بحفاظت گھروں تک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ کوشش ناکام کرنے کے لیے بھی ان کے اوپر گولیاں برسائیں گی۔ یہ ایک اتنی بڑی سازش ہے کہ اگر اس سے بے نقاب کیا جائے تو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کا دشمن کون ہے، اور پاکستان کو غیر متزلزل کون کرنا چاہتا ہے، اور ایک وہ جماعت جس کا ان چیزوں سے تعلق ہی کوئی نہیں، اس کو اس کی طرف دھکیلنا کون چاہتا ہے، اور بلا وجہ ان کے کارکنان کو شہید کروا کر کون چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر اشتعال پیدا ہو، اور اس ملک کے اندر ایک افراتفری پیدا ہو، اور اس ملک کو دوبارہ اس کی طرف دھکیلا جائے جس سے کسی کا مفاد جڑا ہوا ہے۔ اور اس سارے واقعے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان میں حقوق سب کے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے ہیں، تمام چیزوں کے ہیں، ہر چیز کا حق ہے، لیکن اگر حق نہیں ہے تو دینی لوگوں کا نہیں ہے، اگر حق نہیں ہے تو مذہبی لوگوں کا حق نہیں ہے، اور حق نہیں ہے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان کا حق نہیں ہے، اس کے ذمہ داران کا حق نہیں ہے، اور کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کا حق نہیں ہے، کوئی عالم دین ہے تو اس کا حق نہیں ہے، کوئی بینک افسر ہے یا کسی بھی شعبہ ہے فکر سے وکیل ہے، جج ہے، تاجر ہے، کسی بھی طبقہ ہے فکر سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ تحریک لبیک پاکستان سے جڑا ہوا ہے تو اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ ان کے نزدیک بالکل بھی انسان نہیں ہے۔ اور یہ حلیہ جس پہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی اور پگڑے کے حلیے میں، یہ حلیہ جس کا دل چاہے، جس وقت دل چاہے، جہاں دل چاہے، اس حلیے والوں کو جتنا خون بہانا چاہے وہ بہا دے، رات کے اندھیرے میں چاہے، دن کی روشنی میں چاہے وہ بہا دے، اور جہاں دل چاہے گولیاں برسا دے، جہاں دل چاہے شیل برسا دے، جہاں دل چاہے اٹھا کر جیلوں میں بند کر دے، جہاں دل چاہے دہشت گردی کے مقدموں میں بند کر دیا جائے، جب دل چاہے فورس شیڈول میں ڈال کر ان کو پابند سلاسل کر دیا جائے۔ اور جناب اس سوچ اور اس فکر کے رکھنے والوں کو یہ سوچنا ہوگا، اور ان کے خلاف جو سازش کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ چاہت کس کی ہے، یہ کس کا ایجنڈا ہے کہ وہ ہمیں اس سطح پر لے کر جانا چاہتا ہے، اور ہمارے خون کو اتنا ارزاں سمجھ کر دن بدن بہایا جا رہا ہے، اور اس کی قیمت بھی نہیں، یعنی یہاں شہداء کے جنازے ہوں کسی کو دکھانے کی اجازت نہیں، سچی بات یہ ہے، اور یہاں شہیدوں کی گنتی کسی کو بتانے کی اجازت نہیں، جہاں زخمی ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں اسپتالوں میں کسی کو ان کو جا کر دیکھنے کی اجازت نہیں، اور پوسٹ مارٹم کے لیے 48 گھنٹے ہو گئے ہیں، تمام جگہ پر ہم باڈیز لے کر تمام سرکاری اسپتالوں میں، مجسٹریٹ کی عدالتوں میں پھر رہے ہیں کہ ہمیں کورٹ آرڈر دیں تاکہ ہم ان کا پوسٹ مارٹم کروا سکیں، وہ کورٹ آرڈر نہیں دیے جا رہے، وکلاء صبح سے لے کر شام تک کچہریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، اور یہ ظلم آپ کے ساتھ کس نے کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے الٹا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الٹا جن کو شہید کیا گیا ہے ان کے اوپر ایف آئی آریں درج کرنی شروع کر دی ہے۔ مطلب اس کا تو جواز، اگر ہم وہاں دھرنا دے کر بیٹھتے، ہم اپنی حدود سے تجاوز کرتے، یا ہماری جو ریڈ لائن جب انہوں نے کہا یہاں دفعہ 144 ہے یہاں آپ نہیں آ سکتے، ہم وہاں جاتے تو کوئی سمجھ آتی، جلوس اپنے اختتام کر کے واپس جا رہا ہے تو اس پر گولیاں کس نے برسائی ہیں اور کیوں برسائی ہیں اور کس وجہ سے برسائی ہیں، یہ اتنا بڑا سوال ہے ملک کے تمام اداروں سے،
ملک کے آرمی چیف سے، ملک کی چیف جسٹس سے اور جناب چیف جسٹس آف ہائی کورٹ سے، ملک کے وہ تمام وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے، وزیر داخلہ سے، وزیر خارجہ سے، تمام ملک کے تمام بڑے مطلب کلیدی عہدوں کے اندر، اور یہاں پر اس روٹ کے اوپر سگنلز بند کر دیے گئے. اس روٹ کے اوپر جب گولیاں برسی اس ہمارے جلوس کی وجہ سے رکا ہے، ٹریفک بھی چلتی رہی ہے اور لوگ بھی آتے جاتے رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے کرنے کے کس نے آگے سے جا کر ٹرکوں کو راستہ بند کر دیا اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جلدی نکلنے کا راستہ بھی روکے رکھا، جس کو 3.5 گھنٹوں بعد کارکنان نے پورا زور لگا کر ان گاڑیوں کو روڈ سے ہٹا کر اپنا راستہ واپسی کا صاف کیا، جانے کا نہیں. یہ ایک اتنے بڑے سوالات ہیں جس کا جواب اس ملک کے تمام ذمہ داروں کو دینا پڑے گا، ورنہ یہ بدماشی کہ جناب جس کا جب دل چاہے وہ مار دے اور جس کو مار دے کوئی تمیز کیے بغیر، یہ دنیا میں. اور دیکھیں سب سے بڑی بات کہ ٹارگٹ کلنگ کر کے مارا گیا ہے. لوگ پیچھے سے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے شہداء کو کہ ان کے سروں میں فائر لگے ہوئے ہیں، اور فائر پسٹل سے، دیسی ساختہ پسٹل سے 30 بور کے فائر ہمارے کارکنوں کے سروں میں لگے ہوئے ہیں، اور بڑی گنوں کے بھی فائر ہیں، وہ آر پار ہو چکے ہیں جسموں کے اندر سے، اور ٹارگٹ کر کر کے ایک ایک کو ٹارگٹ کر کر کے وہاں فائر مارے گئے ہیں. تو یہ ٹارگٹ کلنگ کے سلسلے کی طرح، بالکل اس طرح جس طرح ٹارگٹ کلرز کسی کو ٹارگٹ کر کے مارتے ہیں، اس طرح کارکنان کا وہاں خون پایا گیا اور ان کو شہید کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، ان کی حالوں پہ حال نہیں کیا گیا، اور سب کو پیچھے سے گولیاں ماری گئی. یہ تھی جی ہمارے اس سانے کی رویداد. اور کھولیاں بالا یہ وہ جگہ ہے، اور جہاں تک ہمارا تحریک لبیک پاکستان کا جلوس پہنچا. اور ایک بہت بڑی سازش حویلیاں میں، حویلیاں تو بھائی اس سے 3 کلومیٹر ہے، حویلیاں کی تو حدود بھی نہیں شروع ہوتی. ایبٹ آباد بھی وہاں سے، ایبٹ آباد ضلع کی حدود وہاں سے شروع نہیں ہوتی جہاں تک ہم گئے ہیں. وہ بھی آگے پل کراس کریں تو آگے جاتا ہے، تو ہم تو پل کے پہلے دعا کر کے واپس آ چکے ہیں. تو یہ سازش کی جا رہی ہے جی حویلیاں وہاں پہ فرقہ وارانہ تھا. بھائی ہم وہاں گئے ہی نہیں، وہاں پر دفعہ 144 ہے ہی نہیں، وہاں پر کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. ہم تو پہلے اپنا جلوس ختم کر کے واپس ہو رہے ہیں، اور جلوس ختم کرنے سے پہلے ہی انہوں نے شیلنگ سٹارٹ کر دی اور آوازیں آنے لگ پڑی. ہمارے پاس وہ ویڈیوز بھی ہیں، وہ لوگ چلائیں گے کہ جب آپ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم واپس جا رہے ہیں اور ہم نے ختم کر دیا، واپس چلو. یہ شاہ صاحب بھی اعلان کر رہے ہیں، میرا بھی اعلان موجود ہے ذمہ داران کا. اس کے اندر فائرنگ کی آواز باقاعدہ سنی جا سکتی ہے کہ اس وقت فائر کھول دیا گیا کہ آپ آگے کیوں نہیں آ رہے، آپ اس جگہ پر کیوں نہیں جا رہے جہاں پر فساد ہے، آپ یہاں سے واپس کیوں جا رہے ہیں. تو ہمارا جلوس زیادہ کلومیٹر بنتا ہے، 4 کلومیٹر، لیکن ہم احتیاطاً کہہ رہے ہیں کہ 3 کلومیٹر کنفرم ہم وہاں سے اپنے مقام سے جہاں پر بھی وہ جلوس کا مسئلہ تھا. حویلیاں بازار اس سے بھی آگے جاتا ہے جہاں کا معاہدہ ہوا ہے. حویلیاں بازار مین جی ٹی روڈ سے اس سے بھی اندر ہے، لیکن مین حویلیاں بازار جہاں سے حویلیاں شروع ہوتا ہے وہاں سے بھی 3 کلومیٹر پہلے ہم نے جلوس ختم کیا. اور یہ ایک بہت بڑا سانحہ گزرا ہے، اور جان بوجھ کر تحریک لبیک پاکستان کو اس آگ میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن انشاءاللہ وہ ہر چہرہ بے نقاب ہوگا جس نے تحریک کے خلاف اور پاکستان کے خلاف یہ بہت بڑی سازش کی ہے. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ آپ سارے ویڈیوز دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کے جو سوالات ہوں گے وہ کر لیں. شاہ صاحب لائٹ بند کری یار بھائی، ابھی لائٹ بند کر، لائٹ بند کر، بھائی لائٹ بند ہو ایلی نہیں بڑی لائٹ ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کو سامنے ماتھے پر، سینے پر گولی مار دی گئی، اور جو وہاں پر ہاتھ میں آیا اس کو پکڑ کر گولی مار دی گئی. یہ اتنا دردناک واقعہ ہے کہ اس کے لیے الفاظ بھی بیان نہیں ہو رہے کہ کیسے اس کو بیان کیا جائے. اور یہ کیا ہوا رات کے اندھیرے میں، مغرب تک کوئی چیز نہیں تھی، بالکل اپنے امن کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے ہر طریقے کے ساتھ تمام چیزیں ہوتے ہوئے جلوس اپنی منزل کی طرف تھا. اور مغرب کا وقت جیسے ہی گزرا اس کے بعد شیلنگ بھی سٹارٹ ہو گئی، لائٹس بھی آف کر دی گئی، دائیں بائیں کی جناب جتنی لائٹ تھی وہ بھی بجھا دی گئی، اور ایک اندھیرے میں رکھ کر اتنا شدید یہ سرائے سالے تک سلسلہ کیا گیا کہ کچھ سمجھ سے بالا تھا کہ آگے سے بھی آہو بکا کی آواز تھی، پیچھے سے بھی آواز تھی.
اور ایک گولیوں کا سلسلہ تھا، نہ اپنے کی تمیز رہ رہی تھی نہ بیگانے کی، اور جناب گولیاں برسائی جا رہی تھی بارش کی طرح۔ تو اس سلسلے میں آج آپ سب کو بلایا گیا ہے کہ ہم آپ کو کچھ حقائق دکھا سکیں کہ یہ کیوں ہوا ہے اور کس نے کیا ہے، اور یہ واقعہ کیوں کر تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پیش آیا ہے۔ اس کی پہلی وجہ تو ہے کہ مکمل تیاری تھی کہ تحریک لبیک پاکستان کو ایک فرقہ وارانہ فساد کے ذریعے پورے ملک میں اشتعال دلوایا جائے، اور پھر یہ اشتعال اٹھے اور اس سے جس کو بھی جو فائدہ مل سکتا ہے وہ لے، اور اس کے بعد ملک کے اندر ایک ہنگاموں کی صورت برپا ہو جائے۔ پہلی اس کی وجہ تو ہمارے سامنے یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فرقہ وارانہ فساد یا کوئی بھی نسلی اور قومی فساد ہو، اس کے اوپر تحریک لبیک پاکستان بالکل بھی یقین نہیں رکھتی، اور آج تک تحریک لبیک پاکستان کسی بھی فرقہ وارانہ فساد کے اندر نہ کبھی ملوث ہوئی ہے، نہ کبھی اس کا ذہن ہے، کیونکہ جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہمیں ہمارے قائد نے نظریہ دیا ہے، اس سے کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے، اور کسی بھی کلمہ گو انسان کو اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ جان بوجھ کر ایک بہت بڑی سازش تھی جس کے تحت تحریک لبیک پاکستان کو اس کے اندر دھکیلنے کی کوشش کی گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حالیہ دورے جو ہمارے ملک کے ذمہ داران بیرون ملک کر کے آئے ہیں، وہ کیا یہ معاہدے کر کے آئے ہیں کہ اب ان لوگوں کو جان سے مارنا ہے، اور جب یہ اشتعال میں آ جائے اور ان کو پھر یہ پورے ملک میں فساد اور جناب ایک احتجاج کی فضا بلند ہو اور ایک دوسرے کو مارا جائے، اور اس کے بعد ایک بڑا احتجاج پورے ملک میں برپا ہو، اور اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم کیا جائے۔ یہ اس کی طرف پرسوں رات کا ایک قدم تھا جس کو تحریک لبیک پاکستان کی قیادت نے بڑی بخوبی طریقے سے بھانپ کر اپنے کارکنوں کو اس دلدل سے نکال کر اور بحفاظت گھروں تک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ کوشش ناکام کرنے کے لیے بھی ان کے اوپر گولیاں برسائیں گی۔ یہ ایک اتنی بڑی سازش ہے کہ اگر اس سے بے نقاب کیا جائے تو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کا دشمن کون ہے، اور پاکستان کو غیر متزلزل کون کرنا چاہتا ہے، اور ایک وہ جماعت جس کا ان چیزوں سے تعلق ہی کوئی نہیں، اس کو اس کی طرف دھکیلنا کون چاہتا ہے، اور بلا وجہ ان کے کارکنان کو شہید کروا کر کون چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر اشتعال پیدا ہو، اور اس ملک کے اندر ایک افراتفری پیدا ہو، اور اس ملک کو دوبارہ اس کی طرف دھکیلا جائے جس سے کسی کا مفاد جڑا ہوا ہے۔ اور اس سارے واقعے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان میں حقوق سب کے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے ہیں، تمام چیزوں کے ہیں، ہر چیز کا حق ہے، لیکن اگر حق نہیں ہے تو دینی لوگوں کا نہیں ہے، اگر حق نہیں ہے تو مذہبی لوگوں کا حق نہیں ہے، اور حق نہیں ہے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان کا حق نہیں ہے، اس کے ذمہ داران کا حق نہیں ہے، اور کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کا حق نہیں ہے، کوئی عالم دین ہے تو اس کا حق نہیں ہے، کوئی بینک افسر ہے یا کسی بھی شعبہ ہے فکر سے وکیل ہے، جج ہے، تاجر ہے، کسی بھی طبقہ ہے فکر سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ تحریک لبیک پاکستان سے جڑا ہوا ہے تو اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ ان کے نزدیک بالکل بھی انسان نہیں ہے۔ اور یہ حلیہ جس میں ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی اور پگڑے کے حلیے میں، یہ حلیہ جس کا دل چاہے، جس وقت دل چاہے، جہاں دل چاہے، اس حلیے والوں کو جتنا خون بہانا چاہے وہ بہا دے، رات کے اندھیرے میں چاہے، دن کی روشنی میں چاہے وہ بہا دے، اور جہاں دل چاہے گولیاں برسا دے، جہاں دل چاہے شہر برسا دے، جہاں دل چاہے اٹھا کر جیلوں میں بند کر دے، جہاں دل چاہے دہشت گردی کے مقدموں میں بند کر دیا جائے، جب دل چاہے 4 شیڈول میں ڈال کر ان کو پابند سلاسل کر دیا جائے۔ اور جناب اس سوچ اور اس فکر کے رکھنے والوں کو یہ سوچنا ہوگا، اور ان کے خلاف جو سازش کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ چاہت کس کی ہے، یہ کس کا ایجنڈا ہے کہ وہ ہمیں اس سطح پر لے کر جانا چاہتا ہے، اور ہمارے خون کو اتنا ارزاں سمجھ کر دن بدن پایا جا رہا ہے، اور اس کی قیمت بھی نہیں، یعنی یہاں شہداء کے جنازے ہوں کسی کو دکھانے کی اجازت نہیں، سچی بات یہ ہے، یہاں شہیدوں کی گنتی کسی کو بتانے کی اجازت نہیں، جہاں زخمی ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں اسپتالوں میں کسی کو ان کو جا کر دیکھنے کی اجازت نہیں، اور پوسٹ مارٹم کے لیے 48 گھنٹے ہو گئے ہیں، تمام جگہ پر ہم باڈیز لے کر
तमाम सरकारी अस्पतालों में, मजिस्ट्रेट की अदालतों में फिर रहे हैं कि हमें कोर्ट ऑर्डर दें ताकि हम इनका पोस्टमार्टम करवा सकें। वो कोर्ट ऑर्डर नहीं दिए जा रहे। वकला सुबह से लेकर शाम तक कचहरियों में बैठे हुए हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है कि ये हुआ क्या है और ये जुल्म आपके साथ किसने किया है, क्यों हो रहा है। और इसके बाद हमारे उल्टा सबसे बड़ी बात यह है कि उल्टा जिनको शहीद किया गया है उनके ऊपर FIR दर्ज करनी शुरू कर दी है। मतलब इसका तो जवाब अगर हम वहां धरना देकर बैठते हैं, हम अपनी हुदूद से तजावुज़ करते हैं, या हमारी जो रेड लाइन क्या उन्होंने कहा यहाँ दफा 144 है, यहाँ आप नहीं आ सकते, हम वहां जाते तो कोई समझ आती। जुलूस अपने इख्तिताम करके वापस जा रहा है तो उस पर गोलियां किसने बरसाई हैं और क्यों बरसाई हैं और किस वजह से बरसाई हैं, ये इतना बड़ा सवाल है मुल्क के तमाम इदारों से, मुल्क के आर्मी चीफ से, मुल्क के चीफ जस्टिस से और जनाब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, मुल्क के वो तमाम वजीर आजम से, वजीर आला से, वजीर दाखिला से, वजीर खारजा से, तमाम मुल्क के तमाम बड़े मतलब कलीदी ओहदों पर बैठने वालों से ये सवाल है कि ये क्या हुआ है आपके नीचे, आपकी बसने वाली रियाया के अंदर, और यहाँ पर उस रूट के ऊपर सिग्नल्स बंद कर दिए गए, उस रूट के ऊपर जब गोलियां बरसी उसकी रूट के ऊपर लाइटें बंद कर दी गई, लाइट बंद कर दी गई, उस रूट के ऊपर आने जाने वाले लोगों को रास्ता बंद कर दिया गया। हालांकि रास्ता ना हमारे जुलूस की वजह से रुका है, ट्रैफिक भी चलती रही है और लोग भी आते जाते रहे हैं, लेकिन उससे पहले, उस वाक़े से पहले करने के किसने आगे से जाकर ट्रकों को रास्ता बंद कर दिया और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के जल्दी निकलने का रास्ता भी रोके रखा, जिसको 3.5 घंटों बाद कारकुनान ने पूरा जोर लगाकर उन गाड़ियों को रोड से हटाकर अपना रास्ता वापसी का साफ किया, जाने का नहीं। ये एक इतने बड़े सवालात हैं जिसका जवाब इस मुल्क के तमाम जिम्मेदारों को देना पड़ेगा, वरना ये बदमाशी कि जनाब जिसका जब दिल चाहे वो मार दे और जिस को मार दे कोई तमीज किए बगैर, ये दुनिया में। और देखें सबसे बड़ी बात कि टारगेट के लिए करके मारा गया है, लोग पीछे से जा रहे हैं, आप देखें हमारे शुहदा को कि उनके सरों में फायर लगे हुए हैं और फायर 30 बोर का है। मुझे ये बताएं 30 बोर से फायर टारगेट किलर के अलावा कोई मार सकता है सर में? ये एक सवाल है बहुत बड़ा कि छोटे पिस्टल से, देसी साख्ता पिस्टल से 30 बोर के फायर हमारे कारकुनों के सरों में लगे हुए हैं, और बड़ी गनों के भी फायर हैं, वो आर पार हो चुके हैं जिस्मों के अंदर से, और टारगेट कर करके एक एक को टारगेट कर करके वहां फायर मारे गए हैं। तो ये टारगेट किलिंग के सिलसिले की तरह, बिल्कुल इस तरह जिस तरह टारगेट किलर्स किसी को टारगेट करके मारते हैं, इस तरह कारकुनान का वहां खून पाया गया और उनको शहीद किया गया, उनको जख्मी किया गया, उनकी हालत पे हाल नहीं किया गया और सबको पीछे से गोलियां मारी गई। ये थी जी हमारे उस साने की रोयदाद। और खोलियां बाला ये वो जगह है और जहां तक हमारा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जुलूस पहुंचा। और एक बहुत बड़ी साजिश हवेलियां में, हवेलियां तो भाई उससे 3 किलोमीटर है, हवेलियां की तो हुदूद भी नहीं शुरू होती, एबटाबाद भी वहां से, एबटाबाद जिला की हुदूद वहां से शुरू नहीं होती जहां तक हम गए हैं, वो भी आगे पुल क्रॉस करें तो आगे जाता है, तो हम तो पुल के पहले दुआ करके वापस आ चुके हैं। तो ये साजिश की जा रही है जी हवेलियां वहां पे फिरका वाराना था, भाई हम वहां गए ही नहीं, वहां पर दफा 144 है ही नहीं, वहां पर कोई मसला है ही नहीं, हम तो पहले अपना जुलूस खत्म करके वापस हो रहे हैं। और जुलूस खत्म करने से पहले ही उन्होंने शेलिंग स्टार्ट कर दी और आवाजें आने लग पड़ी। हमारे पास वो वीडियोस भी है, वो लोग चलाएंगे कि जब हम ऐलान कर रहे हैं कि हम वापस जा रहे हैं और हमने खत्म कर दिया, वापस चलो। ये शाह साहब भी ऐलान कर रहे हैं, मेरा भी ऐलान मौजूद है जिम्मेदारान का, उसके अंदर फायरिंग की आवाज बाकायदा सुनी जा सकती है कि उस वक्त फायर खोल दिया गया कि आप आगे क्यों नहीं आ रहे, आप उस जगह पर क्यों नहीं जा रहे जहां पर फसाद है, आप यहां से वापस क्यों जा रहे हैं। तो हमारा जुलूस ज्यादा किलोमीटर बनता है, 4 किलोमीटर, लेकिन हम एहतियातन कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर कंफर्म हम वहां से अपने मकाम से जहां पर भी वो जुलूस का मसला था, हवेलियां बाजार उससे भी आगे जाता है जहां का मुआहदा हुआ है। हवेलियां बाजार मेन जीटी रोड से उससे भी अंदर है, लेकिन मेन हवेलियां बाजार जहां से हवेलियां शुरू होता है वहां से भी 3 किलोमीटर पहले हमने जुलूस खत्म किया। और ये एक बहुत बड़ा सानिया गुजरा है और जानबूझकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इस आग में धकेलने की कोशिश की गई है, लेकिन इंशाअल्लाह वो हर चेहरा बेनकाब होगा जिसने तहरीक के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश की है। बहुत शुक्रिया।